حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، اور یہ حالت علالت تھی غفلت کی ذاتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے۔ لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، ہر روز پکارتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ زبان حال سے پکارتی ہے، اور اس کی اس پکار کو وہی سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں، اور قبر کی زبان حال کی اس پکار کو تو ہر بندہ ہر وقت سن سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندے کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے تو ایمان و عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جب وہ بندہ زمینی کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن و مسلم ہو تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے، مرحبا، میرا دل دیدہ و دل فرش راہ خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ تو میں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپورٹ کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور راحت رسانی کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین اس بندہ مومن کے لیے حد نکاح تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی یا آپ نے فرمایا ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان سے سب سے زیادہ مبعوث تھا، اور آج جب تو میرے حوالہ کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بینچتی اور دباتی ہے یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا، پھر اس پر 70 عضدیں مسلط کر دیے جاتے ہیں جن میں سے ایک اگر زمین پر پھنکار مارے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے، پھر یہ عضدیں اسے برابر کاٹتے نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔